الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا وہ زمانہ اب ہم بھول گئے، اوروں کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسے لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. صدر محترم اور حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے. میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کی کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت اور دنیا کی کوئی ملک و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر، حشر اور جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت. آپ کو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک حقیقت ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، بلکہ ناقابل تبدیل حقیقت ہے. موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے. اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کا اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس ناپائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت آئے گا وہ آ جائے گی. نہ تو اسے بادشاہوں کے مضبوط سے مضبوط قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند بالا تر عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ حائل ہو سکتی ہیں. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو نظر انداز کرتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو، لقمان جیسے بڑے بڑے حکماں، ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان سب برابر ہیں. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے. ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب ابدال ہے تو موت آئے گی، بادشاہ ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، فقیر ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، امیر ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، غریب ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، عاقل ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، پاگل ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، قوی و طاقتور ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، مرد ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، عورت ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، بچہ ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، بوڑھا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ زندگی گزارنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی، گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے اس کو بھی موت آئے گی. دنیا کا کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، پروردگار زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا.
تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت اللہ رب العزت بتائے گا اب صرف آپ باقی رہ گئے ہیں، اب صرف آپ باقی رہ گئے ہیں اور آپ کا عرش اڑانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں اور جبریل میکائیل باقی رہ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا جبریل اور میکائیل ہی مر جائے، اس کے بعد جبریل اور میکائیل ہی مر جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ملک الموت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا ملک الموت، پھر دوسری مرتبہ ملک الموت